السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 17 فروری 2024 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 6 شعبان 1445 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ الیکٹرال بانڈز کو سپریم کورٹ کی جانب سے غیر آئینی قرار دینے اور انہیں رد کر دینے کے صرف ایک دن بعد مرکزی حکومت نے مبینہ طور پر اپنا غصہ مٹانے کے لیے کانگریس پارٹی کے تمام بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیے۔ عام انتخابات سے قبل اپنے بینک کھاتوں کو انکم ٹیکس کے ذریعے منجمد کیے جانے پر کانگریس پارٹی سخت برہم ہو گئی۔ اس نے محکمہ انکم ٹیکس کے ساتھ ساتھ مودی حکومت کو بھی نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ مودی حکومت کی آمریت ہے، جبکہ اسے ہم جمہوریت کے لیے بڑا دھکا قرار دے سکتے ہیں۔ پارٹی نے کہا کہ مودی حکومت نے کانگریس کے کھاتے منجمد نہیں کیے بلکہ اس نے پوری طرح سے جمہوریت کو ہی منجمد کر دیا۔ کانگریس صدر ملکاراجن کھڑگے نے اس حرکت پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اقتدار کے نشے میں مدہوش مودی حکومت نے انتخابات سے عین قبل ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کانگریس کے کھاتے منجمد کر کے یہ ظاہر کر دیا کہ وہ اپوزیشن سے خوفزدہ ہیں، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ الیکٹرال بانڈ کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے سے وہ کتنے تلملا گئے ہیں۔ کھڑگے کے مطابق بی جے پی نے جو غیر قانونی اور غیر آئینی پیسہ اکٹھا کیا اسے انتخابات میں استعمال کیا جائے گا، لیکن کانگریس کی کراؤڈ فنڈنگ کے ذریعے جمع کی گئی رقم کو منجمد کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے حکومت کے اس فیصلے کے خلاف سڑکوں پر اترنے کا انتباہ دیا۔ دہلی پولیس نے دہلی چلو مارچ کے تحت احتجاج کر رہے کسانوں کو قومی دارالحکومت میں داخل ہونے سے روکنے اور اپنے اسٹاک کو بھرنے کے لیے 30,000 سے زیادہ آنسو گیس کے گولوں کا آرڈر دیا ہے۔ پولیس حکام کے ذرائع کا کہنا ہے کہ تیاریوں کے سلسلے میں دہلی پولیس نے پہلے ہی بڑی تعداد میں آنسو گیس کے گولے اکٹھا کر رکھے ہیں، جبکہ اب مدھیہ پردیش کے گوالیر میں ٹیکن پور میں واقع بی ایس ایف کے آنسو گیس یونٹ سے مزید 30,000 گولوں کا آرڈر جاری کیا گیا ہے، جو اسے چند روز میں مل جائیں گے۔ اتراکھنڈ پولیس نے کہا ہے کہ ہلدوانی تشدد کے کلیدی ملزم عبد الملک اور ان کے بیٹے عبد المعید کے خلاف لک آؤٹ نوٹس جاری کیا گیا ہے، جبکہ 5 اور مبینہ فسادیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس نے کہا کہ تازہ گرفتاریوں کے ساتھ 8 فروری کو شہر میں ایک مدرسے کو شہید کرنے کے بعد پتھراؤ اور آتش زنی کے واقعات میں گرفتار ہوئے لوگوں کی مجموعی تعداد 42 ہو گئی ہے، جبکہ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ گرفتاری ان کی تعداد سے کئی گنا زیادہ ہے۔ قابل ذکر ہے کہ عبد الملک نے مدرسے کی تعمیر کرائی تھی اور اسے شہید کیے جانے پر صدائے احتجاج بلند کیا تھا۔ پولیس کی جانب سے انہیں جھڑپوں کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا جا رہا ہے۔ دریں اثنا تشدد کا مرکز بنپھول پورہ علاقے میں کچھ پابندیوں کے ساتھ کرفیو میں چند گھنٹوں کے لیے نرمی دی گئی، تاہم علاقے میں انٹرنیٹ سروس 8ویں روز بھی بند رہی۔ حکام نے گزشتہ روز شہر کے بنپھول پورہ علاقے میں مختلف اوقات میں کرفیو میں نرمی دی اور حالات بہتر رہے تو مزید رعایت دی جا سکتی ہے۔ کرفیو میں نرمی کے باوجود جمعے کو مساجد میں نماز جمعہ ادا کرنے پر پابندی لگائی گئی۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ مساجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی، لوگوں کو اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کرنی ہوگی۔ کسان تحریک کے دوران ہریانہ کے شمبھو بارڈر پر ایک 70 سالہ کسان کی موت ہو گئی۔ ان کی موت سے ناراض کسانوں نے دہلی کی جانب کوچ کرنے کا اعلان کر دیا، جنہیں روکنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کے گولے داغے۔ اس کے بعد وہاں کے حالات کشیدہ ہو گئے۔ خبروں کے مطابق ان بزرگ کسان کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اے بی پی نیوز پر شائع خبر کے مطابق پٹیالہ کے ڈپٹی کمشنر شوکت احمد پرے نے بھی کسان کی موت کی تصدیق کی۔ ان بزرگ کسان کی موت کے بعد شمبھو بارڈر پر دھرنے پر بیٹھے کسانوں میں زبردست ناراضگی پھیل گئی۔ کسان شمبھو بارڈر سے دہلی کی جانب بڑھنے لگے، جن پر پولیس نے آنسو گیس کے گولے داغے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کسان جب دہلی کی طرف بڑھنے لگے تو پولیس نے انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر کسان رکنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کے بعد پولیس نے آنسو گیس کے گولے داغے، جس کے بعد شمبھو بارڈر پر حالات کشیدہ ہو گئے۔ واضح ہے کہ کسان تنظیموں کے بھارت بند کے دوران شمبھو بارڈر پر کسان ڈیرا ڈالے بیٹھے ہیں۔ گزشتہ رات تک کسانوں اور حکومت کے درمیان میٹنگ ہوتی رہی، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا۔ ایسے میں کسان پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ اتوار تک شمبھو بارڈر پر ہی رکیں گے۔ دراصل اتوار کو حکومت اور کسانوں کے درمیان چوتھے دور کی بات چیت ہونے والی ہے۔ دہلی میں دھولا کنواں واقع مسجد و درگاہ، کنگال شاہ مدرسہ اور قبرستان پر ہائی کورٹ کے اسٹے کے خلاف ڈی ڈی اے نے عرضی دائر کی ہے۔ ساتھ ہی عدالت کے حکم پر جواب دیتے ہوئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ تمام عبادت گاہیں ناجائز طور پر قبضہ کی گئی اراضی پر تعمیر کی گئی ہے، نیز یہ سرکاری زمین ہے، جبکہ وکیل دفاع کا کہنا ہے کہ یہ سبھی عبادت گاہیں وقف بورڈ کی زمین پر بنی ہیں۔ ان کا ریکارڈ وقف بورڈ کے علاوہ ریونیو میں بھی درج ہے۔ اسٹے کے خلاف عرضی پر عدالت نے 29 فروری کو جواب دینے کو کہا ہے۔ واضح ہے کہ 20 اکتوبر 2023 کو دہلی سیکریٹریٹ میں مذہبی کمیٹی کی میٹنگ پرنسپل سیکریٹری ہوم کی صدارت میں منعقد ہوئی تھی۔ میٹنگ میں دہلی وقف بورڈ کے ذمہ داران بھی موجود تھے۔ میٹنگ میں طے کیا گیا تھا
کہ ان تمام مذہبی عبادت گاہوں پر کارروائی کی جائے۔ حالانکہ میٹنگ میں وقف بورڈ کے افسران نے اس تعلق سے تمام کاغذات دکھائے اور کہا کہ یہ جائیداد بورڈ کے گزٹ میں درج ہے، اسے غیر قانونی یا ناجائز قبضہ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جہاں قبضہ تھا وہ سب توڑ دیا گیا ہے، اب وہاں کوئی ناجائز قبضہ نہیں۔ وقف بورڈ نے اپنی ساری باتیں رکھی مگر بورڈ کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی گئی، جبکہ ڈی ڈی اے جس کے پاس اس جگہ کے تعلق سے نہ تو کوئی دستاویز تھی اور نہ کوئی آرڈر، اس کے باوجود ڈی ڈی اے کو پورا اختیار دیا گیا اور اس کی ہر بات کو تسلیم کیا گیا۔ اس سلسلے میں منتظمہ کمیٹی کنگال شاہ نے ہائی کورٹ میں ایک عرضی دائر کی۔ واضح ہے کہ ڈی ڈی اے کی جانب سے مسلمانوں کے عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس سے قبل بھی دہلی میں ڈی ڈی اے کی جانب سے کئی ایک مزارات اور مسجد کو شہید کیا گیا۔ ریاست بہار میں وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی جانب سے بی جے پی کے ساتھ ملنے کے فوراً بعد بہار میں ایک مرتبہ پھر فرقہ پرستی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ بہار کے دربھنگا میں سرسوتی پوجا کے بعد مورتی کے وسرجن کے دوران زبردست ہنگامہ برپا ہوا۔ یہ واقعہ دربھنگا صدر تھانہ علاقے میں موریا گاؤں میں پیش آیا، جہاں مورتی وسرجن کے دوران شرپسندوں نے ایک مخصوص طبقے پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پتھراؤ شروع ہوتے ہی اچانک بھگدڑ مچ گئی۔ وسرجن جلوس میں شامل لوگ مورتی چھوڑ کر چلے گئے اور پھر کچھ دیر بعد دونوں طرف سے پرتشدد جھڑپ شروع ہو گئی۔ ہنگامہ آرائی کے پیش نظر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ دوسری طرف سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر کئی سارے ویڈیوز گردش کر رہے ہیں جس میں الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ شرپسندوں کی بھیڑ نے پولیس کی موجودگی میں مسلم گھروں میں توڑ پھوڑ مچائی اور لوٹ پاٹ کی۔ ملت ٹائمز اردو نے ٹویٹ کیا کہ بہار کے دربھنگا ضلع کے بسنت پور تھانے علاقے میں 2 مقامات پر مورتی وسرجن کے دوران جھڑپوں میں درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔ کملل پور، کیلاوا گاچھی اور بھالپنی عضوی کے تارسرائے موریا میں مورتیوں کے وسرجن کے دوران پہلے سے طے شدہ راستہ چھوڑ کر مسلم محلوں سے لے جایا گیا۔ مقامی لوگوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ جلوس میں شامل لوگوں نے گھروں اور دکانوں پر پتھراؤ کیا، جس کی وجہ سے جھگڑا ہوا۔ واضح ہے کہ ملک میں جہاں جہاں بھی بی جے پی کی حکومت ہے، ان ریاستوں میں اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دہلی میں معروف صحافی و مصنف ضیاء الاسلام نے اپنی تازہ ترین تصنیف بینگ مسلم ان ہندو انڈیا پر مباحثے میں ہندوستان کی موجودہ صورتحال پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کے آئیڈیا کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے ہم سبھی کو ایک طویل جدوجہد کی ضرورت ہے۔ پرگتی میدان کے بالمقابل فورن کورسپونڈنٹ کلب میں اپنی تصنیف کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ آج اس ملک میں مسلمانوں کی شناخت کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہندوستان کی تاریخ کو مسخ کرنے اور اس کو دوبارہ تحریر کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہے، جبکہ مسلمانوں کو محض حملہ آور کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مغلیہ عہد میں رگ وید، مہا بھارت، رامائن اور دیگر مذہبی کتابوں کے فارسی میں ترجمے کرائے گئے، جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ مغل حکمرانی میں مذہبی رواداری کا ماحول تھا، لیکن ان باتوں کا ذکر نہیں کیا جاتا، بلکہ صرف یہ کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب نے کاشی اور متھرا میں مندروں کو توڑا، لیکن اس کا ذکر نہیں کیا جاتا کہ اورنگزیب نے مندروں کے لیے جگہ بھی دی۔ لال قلعے کے سامنے گوری شنکر مندر ہو یا دگمبر جین مندر، یہ سبھی محفوظ رہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو پوری طرح سے قابل نفرت بنا دیا جائے، معاشرے میں امن و محبت کے بجائے نفرت پیدا کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کانگریس پارٹی کے ذریعے 2024 میں ملک کے اندر آخری انتخابات کے خدشے کی بھی تائید کی اور کہا کہ یہ ملک بنگلہ دیش کے ماڈل پر جا رہا ہے، جہاں برائے نام اپوزیشن موجود ہوگی۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا آئیڈیا کسی سیاسی پارٹی اور سیاست سے کہیں زیادہ مضبوط ہے اور یہ ختم نہیں ہوگا۔ ہمیں ایک بار پھر اس آئیڈیا کو بحال کرنے کے لیے کوششیں کرنی ہوگی۔ یہ جدوجہد کافی طویل ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں یہ جدوجہد کرنی ہوگی۔ ناظرین، آنے والے لوک سبھا انتخابات میں تمام مسلمانوں کو ایک جٹ ہو کر صرف ایک پارٹی کو کامیاب کرنے کی حکمت عملی طے کرنی ہوگی، کیونکہ مسلمانوں کے ووٹ پرسنٹیج سے ضرور وہ پارٹی اپنا وزیر اعظم چن سکتی ہے۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ سماج کے تمام طبقات کو آبادی کے تناسب سے حکومت کے پروگرامز میں حصے دار بنانے ذات پات کی مردم شماری کی جا رہی ہے۔ کابینہ کے فیصلے کو اسمبلی میں پیش کر کے اپوزیشن جماعتوں کی رائے حاصل کی جا رہی ہے۔ بی آر ایس تجاویز پیش کرنے کے بجائے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہوئے عوام میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یو پی اے دور حکومت میں مسلمانوں کے تعلیمی، معاشی، سماجی پسماندگی کا جائزہ لینے کے لیے جسٹس راجندر سچر کمیٹی تشکیل دی گئی اور کمیٹی کی سفارشات پر مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس طرح بی سی و دیگر طبقات کے مسائل کو حل کرنے جامع سروے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ماضی میں بی آر ایس حکومت کی جانب سے جامع خاندانی سروے کیا گیا، اس کو اسمبلی میں پیش کیوں نہیں کیا گیا؟ بی آر ایس سے استفسار کیا، سروے کو صرف ایک خاندان تک کیوں محدود رکھا گیا؟ کیا وہ سروے صرف انتخابات میں سیاسی فائدہ اٹھانا تھا؟ کانگریس حکومت کی جانب سے اسمبلی میں پیش کردہ قرارداد پر اپوزیشن جماعتیں غور کریں، اس سروے کو مؤثر اور کامیاب بنانے ٹھوس تجاویز پیش کریں۔
तेलंगाना के वजीर इमारत विश्वरा कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि असेंबली बजट सेशन के बाद रमजान मुबारक इंतजामात पर ओहदेदारों का एक इजलास तलब किया जाएगा। असेंबली में वक्फे सिफर के दौरान मजलिसी अरकान की जानिब से पुराने शहर के आबरसानी और बरखी के मसाइल पर तवज्जो दहानी पर वेंकट रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने रमजान इंतजामात पर इजलास तलब करने का तयख्खुन दिया है। हैदराबाद इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने शहर के मसाइल पर ओहदेदारों से बात की है। वजीर ने तयख्खुन दिया है कि रमजान में बरखी और पानी की मौसर सरबराही को यकीनी बनाया जाएगा। पानी की सरबराही में कमी नहीं आएगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीमों ने पुराने शहर हैदराबाद के किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनी के दफातर और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर्स के मकानात पर धावे किए। नवंबर 2023 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हैदराबाद पुलिस की इत्तला पर किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनी के जिम्मेदारान मोहम्मद शाहनवाज और इनके बेटे मोहम्मद जुबैरुद्दीन के खिलाफ FEMA के तहत एक मुकदमा दर्ज किया था और इस सिलसिले में किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनी से मुतालिक दफातर और दीगर ठिकानों पर धावे किए गए। इस कार्रवाई में ईडी के हुकाम ने 76,50,000 नकद रकम, डिजिटल आलात और 1.5 लाख की बैरूनी करेंसी जब्त की। मौसूक ज़राए ने बताया कि इस कार्रवाई में ईडी हुकाम ने ऐसे कई दस्तावेजात जब्त किए हैं जिसमें बेनामी असासेजात का शुबा किया जा रहा है और बैरून मुमालिक बिलखुसूस मुत्तहिदा अरब इमारत में सरमायाकारी के भी शवाहिद मिलने की इत्तला है। साबिक में भी इनकम टैक्स हुकाम ने इस कंपनी और इनके जिम्मेदारान पर धावे करते हुए 2 दिन तक तलाशी जारी रखी थी। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ताज़ा तरीन कार्रवाई में किंग्स ग्रुप के ठिकानों पर तलाशी ली है। बताया जा रहा है कि इस मरतबा की कार्रवाई में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी तहकीकात में हवाले के कारोबार के जाविये से भी तहकीकात जारी रखे हुए हैं और बैरून मुमालिक को गैर कानूनी तौर पर रकूमात की मुंतकली की भी जाँच की जा रही है और इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस गैर कानूनी कारोबार के पस पर्दा सियासी शख्सियतों से राब्ते की भी तफसीलात हासिल की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व रुकन पार्लियामेंट करीमनगर बंडी संजय ने एक सनसनीखेज बयान में कहा है कि BRS के 8 अरकान असेंबली और 5 मौजूदा अरकान पार्लियामेंट बीजेपी से राब्ते में हैं। अब वो किसी भी वक्त बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर BRS के सीनियर कायद व साबिक वजीर हरीश राव बीजेपी में शामिल होने का इरादा रखते हैं तो बीजेपी इन्हें पार्टी में शामिल कर लेगी। मीडिया के साथ गैर रस्मी बातचीत करते हुए बंडी संजय ने वाज़ेह किया कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात में BRS के साथ कोई इंतखाबी मुफाहिमत नहीं रहेगी क्योंकि बीजेपी को किसी पार्टी की मदद की ज़रूरत नहीं है। वो तनहा तौर पर मुकाबला करते हुए रियासत के तमाम 17 पार्लिमानी हलकों में कामयाबी हासिल कर सकती है। बंडी संजय ने कहा कि BRS के साथ इत्तेहाद के इम्कानात से मुतालिक जो इत्तलात गश्त हो रही है वो सदर BRS चंद्रशेखर राव का शुरू करदा ड्रामा है क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खुद BRS कायदीन की बदउनवानियों पर तनकीद की थी। ऐसी बदउनवान पार्टी से बीजेपी किस तरह मुफाहिमत करेगी। रुकन असेंबली चंदान गुट्टा व कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना कानून साज असेंबली में कहा है कि मुसलमानों को ज़र्ब लगाने वालों, इनको तकलीफ देने वालों, हमारी मसाजिद गिराने वालों, टाडा पोटा में हमें जेलों में कैद रखने वालों, फसादात के ज़रिए हमें लूटने वालों और हमारी मईशत को तबाह करने वालों और हमारे सरों और सीनों पर गोलियां चलाने वालों को भारत रत्न जैसे एजाज़ से नवाजा जा रहा है। क्या यही मुसलमानों से मोहब्बत का इजहार है? अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि हम बाबरी मस्जिद की शहादत को हरगिज़ फरामोश नहीं करेंगे। कौन इसके जिम्मेदार थे इसको हमेशा याद रखा जाएगा। जहां मस्जिद थी वहां क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी। कानून साज असेंबली में आज कास्ट सर्वे पर पेश करदा करारदाद पर मुबाहस में हिस्सा लेते हुए अकबरुद्दीन अवैसी ने इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि BC तबकात की पसमानदगी और SC/ST के बिछड़ेपन को ख़त्म करने के लिए जो भी इक़दाम किए जाएंगे हम इसकी तायीद करेंगे, लेकिन हमारा भी यह तकाजा है कि दूसरे कमज़ोर तबकात मुल्क की सबसे बड़ी ताकत अक़लियत मुसलमान की पसमानदगी पर भी नज़र डालें और फराग दिली से हमारा साथ दें। आज़ादी से लेकर आज तक मुसलमानों ने सबको आजमाया। हमने नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, VP सिंह, चंद्रशेखर, IK गुजराल, PV नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह सबका साथ दिया, लेकिन हमारे मसाइल जूं के तू हैं। सबको आजमाने के बाद आज जब हम अपने हक़ के लिए खुद आवाज़ उठा रहे हैं तो हमें B टीम कहा जाता है। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि आज रेड्डी की नुमाइंदगी रेड्डी कर रहे हैं। वेलमा राव दलित और BC तबकात के कायदीन इनकी तर्जुमानी करते हैं, लेकिन जब हम मुसलमान होकर मुसलमानों के मसाइल उठाते हैं तो हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि हम किसी रेड्डी या राव के दम पर छल्ले बनने तैयार नहीं हैं। हम अपने हक़ की लड़ाई खुद लड़ेंगे। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ज़ेर अल्तवा चालानात पर रियायत का वक्त खत्म हो चुका है। उहदेदारों के मुताबिक शहरियों की जानिब से जुमला 1 करोड़ 67 लाख ज़ेर अल्तवा ट्रैफिक चालानात के जरिए जुमला 150 करोड़ रुपये अदा किए गए। सबसे ज़्यादा जुर्मानों की रकम 37 करोड़ 14 लाख रुपये हैदराबाद में अदा की गई, जबकि सबसे कम 19 करोड़ 15 लाख रुपये ज़िला मुल्क में अदा किए गए हैं।
हल्का असम्बली मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने ऐवान असम्बली में हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नरेट में रात 11 बजे पुलिस की जानिब से बाजार और होटलों को सख्ती के साथ बंद करवाने का मसला ज़ेर बहस लाया और कहा कि साबिक में होटलों को 1 बजे तक खुले रखने की इजाज़त थी। अब जबकि हैदराबाद में तिजारती सयाहती सरगर्मियाँ बढ़ चुकी है, लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, हुकूमत की तब्दीली के साथ कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हो चुका है। उन्होंने हुकूमत से रात 1 बजे तक होटलों को खुले रखने की इजाज़त देने का मुतालबा किया। रुकन असम्बली अहमद बलाला के मुतालबात की जब हमारे चैनल सियासत डेली पर इस खबर को दिखाया गया, तब तकरीबन शहर के 127 बाशऊर अफराद ने कमेंट्स के जरिए अपने ख्यालात पेश किए हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें तकरीबन सभी ने पहली मरतबा हुकूमत और पुलिस के इक़दाम की सताइश की है और रुकन असम्बली के मुतालबे के खिलाफ हुकूमत से मुतालबा किया है कि 11 बजे बाजार बंद का वक्त दुरुस्त है, जिससे क्राइम कंट्रोल हो रहा है और नौजवानों की रूटीन पर भी मुस्बित असर पड़ रहा है। कुछ ने कहा कि सिर्फ गरीबों की दुकानात बंद हो रहे हैं, होटल्स और पान शॉप्स में पीछे के दरवाजे से कारोबार जारी है और पुलिस इनकी मदद करती है। आप ये तमाम कमेंट्स का मुशाहिदा कर सकते हैं। साथ ही हमारी सियासत की टीम ने शहर में इससे मुतालिक रद्द-ए-अमल जानने के लिए शहर के उलमा से भी राय ले रहे हैं, जिस पर मौलाना क़ारी सैयद मतीन अली शाह क़ादरी, सदर ऑल इंडिया क़िरात अकेडमी व ख़तीब गुंबदान कुतुब शाही 7 टोम्स ने सियासत से खुसूसी गुफ्तगू के जरिए वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी से इजहार तशक्कुर करते हुए बताया कि रात 11 बजे बाजार बंद करने का इक़दाम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की कामयाब हिकमत अमली है। उन्होंने बताया कि ये इक़दाम खुश आइंद है, बाजार रात 11 बजे बंद हो जाने चाहिए, इससे शहर में क्राइम रेट कम हो रहा है, इसको बरकरार रखें। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए आप भी अपने ख्यालात पेश कीजिएगा। बाजारों को रात देर गए, जो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब जो जल्द बंद कराने के आर्डर्स पास किए, मुझे उनकी इस आर्डर में, इस काम में उनकी कामयाब हिकमत अमली मुझे नज़र आती है। आप देखिए कि जब से ये जल्द बाज़ार बंद किए जा रहे हैं और आज की तारीख तक इसमें झगड़े, गैर ज़रूरी लड़ाई और आपके मर्डर जो हो रहे थे, इसमें बहुत हद तक इसमें कमी आई है और कई लोगों का भी जो महफिल में मिल रहे हैं और मुख्तलिफ मकामात पर से बात हो रही, तकरीबन लोग इससे खुश है और वो लोग अच्छा समझ रहे और वक्त पे ही लोग उसको बंद कर रहे हैं और रात में आने जाने के लिए भी आसानी हो रही है। वरना क्या हो रहा था कि गैर ज़रूरी पान शॉपों के पास, होटल के पास एक बड़ी तादाद में लोग ठहरे हुए हैं और गपशप में अपना वक्त ख़राब कर रहे हैं। लेकिन चाहिए कि वक्त की कदर करना चाहिए और जल्द बंद होने से और अव्वल वक्त सुबह जल्द खुलने से में बहुत बरकतें हमारे को इसमें हासिल होंगी और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक भी यही है कि रात को जल्द इख्तिताम करें और सुबह इसका आगाज़ जल्द करें। रात का इख्तिताम भी जल्द करें और सुबह का आगाज़ जल्द करें। ये हमारी मिल्लत में और हमारे शहर में, हमारी रियासत में होना चाहिए, जिससे हम सब की इसमें बरकतें और इससे कामयाबी मिलना चाहिए।